الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام سے نوازا۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں کے اوپر، خاص کر آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جسے اللہ رب العالمین نے آخری شریعت دے کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اسلام یہ اللہ کی طرف سے ایک شخص کے لیے عظیم نعمت ہے، اس لیے ہر انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اسلام کی حفاظت کرے اور اسلام کے مخالف جو امور ہے اس سے بچے، اجتناب کرے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے، جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے صحابہ ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال پوچھتے تھے، خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، جبکہ میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، اس لیے تاکہ شر کے اندر میں نہ پڑ جاؤں، شر میں نہ پھنسوں، جس کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے سلسلے میں سوال کرتے تھے کہ شر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نبی کو بھیجا اور یہ دین دے کر کے، اسلام دے کر کے بھیجا، تو اسلام کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے جو مخالف امور ہیں، اسلام کی جو ضد ہے نا، ان چیزوں کو جانے۔ جب تک ان چیزوں کو جانے گا نہیں، پہچانے گا نہیں، تو کیسے وہ اپنے اسلام کی حفاظت کرے گا؟ ہم جانیں گے کہ وہ اعمال، وہ امور، وہ کام کہ جن کے کرنے سے ایک شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، جس کو نواقض اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام سے مرتد ہونے والے چند کاموں کے بارے میں ہم جانیں گے، اور یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ جانے اور پہچانے، تاکہ وہ اس میں پڑھ کر کے اپنے اسلام کو ضائع نہ کرے، برباد نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی خوش فہمی میں مبتلا ہو اور یہ سب کام خوشی سے وہ انجام دے رہا ہو، جبکہ اس کا اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسلام سے نکلنے والے بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے کام ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے جو 10 کو گنایا ہے، اسی کے سلسلے میں ہم اختصار سے جانیں گے، چونکہ یہ اہم ہے، اور بھی ہیں ان کے علاوہ، لیکن یہ جو 10 ہے نا، یہ اہم ہے، اسی کو ہم اختصار سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ اسلام کہ جسے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا، اگر اسلام کو جو اپنا لیتا ہے اس کے لیے خیر ہے، اسلام کو نہیں اپناتا ہے تو اس کے لیے شر ہے۔ گویا کہ کامیابی کے لیے، نجات کے لیے اسلام یہ ضروری ہے۔ ایک شخص دنیا کے اندر کتنوں صدقہ تو خیرات کرتا ہوں، نیکی والے اعمال جو بھی کرتے ہوں، لیکن اگر اسلام نہیں ہے تو اللہ کے یہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کتنوں دنیا میں کر لیں۔ اس لیے عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اسلام کو اپنائے۔ اسلام کے آ جانے کے بعد کسی اور دین، کسی اور طریقے اور کسی اور راستے کو لے کر کے آدمی چلتا ہے، اور اس راستے میں چلتے ہوئے اعمال صالحہ کرتا ہے، تو اللہ اسے قبول نہیں کرتا، اور نہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ پہلی چیز کہ جس سے ایک شخص اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، اور اس کی جان اور مال سارا کچھ حلال ہو جاتا ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت میں شریک کرنا۔
اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے ایک شخص دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، پہلی چیز ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن محمد ابن الوہاب، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے کہ اسلام کے نواقض یہ 10 ہیں۔ پہلی چیز جو گنایا ہے الشرک فی عبادت اللہ رب العالمین، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ یہ عمل کہ اگر ایک شخص شرک کی حالت میں ہی مر جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا، اور اللہ رب العالمین مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ رب العالمین اپنے ساتھ شرک کو بخشتا نہیں، شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، شرک کے علاوہ جو بھی ہے اللہ اگر چاہے گا تو وہ معاف فرما دے گا، اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا۔ اسی پر اگر آدمی مر جاتا ہے تو ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہاں، جو شرک کرتا ہے تو اس کے اوپر جنت بھی حرام ہے، وہ جہنم میں جائے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یقیناً جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، جنت حرام ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو اس کے اوپر حرام قرار دیا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور ایسے ظالم، ایسے گناہگاروں کا کوئی مددگار نہیں۔ جو بھی شرک پر مرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، ومأواہ النار۔ شرک یہ 2 طرح کا ہے، ایک شرک اکبر اور دوسرا شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر سے مراد کہ آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت میں یا اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ کسی بھی، یا مان لے کہ جو توحید کی جو قسمیں ہیں ان میں سے کسی میں بھی آدمی شریک ٹھہرائے تو یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر کا مرتکب مر جاتا ہے تو ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، کبھی نکلے گا نہیں۔ تو شرک اکبر کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے ہے غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا، یا چاہے جن کے لیے لوگ ذبح کرے، یا مان لے قبر والوں کے لیے، بہت سارے لوگ درگاہ والوں کے لیے ذبح کرتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز مانتے ہیں، ان سے خوف کھاتے ہیں، یا ان سے امید رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے، یا جن شیطان اس سب سے خوف کھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے، اور عبادت کیا ہے؟ عبادت کے ہر وہ کام، ہر وہ فعل کہ جسے ایک شخص چاہے ظاہری طور پر انجام دے چاہے باطنی طور پر انجام دے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ عبادت ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ بات کہ جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے وہ عبادت ہے۔ اب کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کی عبادت نہ کر کے کسی غیر کی عبادت کرے تو کیا اللہ رب العالمین اس چیز کو پسند فرمائے گا؟ اللہ اسے خوش ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اللہ نے یہ مژدہ سنایا ہے مشرکوں کو، اور یہ کہا ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ رب العالمین۔ اسی میں اب بہت سارے لوگ غیروں سے استغاثہ کرتے ہیں، تو یہ جو شرک ہے یہ شرک اکبر ہے۔ اور شرک کی دوسری قسم ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبائر میں، یعنی بڑے بڑے گناہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الریا، یعنی دکھاوا۔ تو شرک اکبر کی مختلف قسمیں ہیں، قول سے بھی آدمی شرک اصغر کا مرتکب ہوتا ہے، فعل سے بھی مرتکب ہوتا ہے، یا دل سے بھی مرتکب ہوتا ہے شرک اصغر کا۔ قول سے جو مرتکب ہونے والا عمل ہے، جیسا کہ آدمی غیر اللہ کی قسم کھائے، غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک اصغر میں آتا ہے۔ اسی طرح سے فعل سے کہ آدمی تعویذ، گنڈے اور دھاگے وغیرہ لٹکائے، اور دل سے جو ہوتا ہے، نیت کے اندر جو شرک ہوتا ہے شرک اصغر، وہ یہ ہے کہ ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا۔ ایک آدمی ہے نماز پڑھتا ہے، کوئی جان پہچان کا آ گیا بغل میں تو اب بہت سنوار کر کے نماز پڑھتا ہے
کہ کہیں وہ میرے اوپر نکیر نہ کرے، ایسا کرے. تو یہ جو دکھاوا ہے، دکھاوا، یہ ریاکاری، یہ شرک اصغر میں آتا ہے. تو شرک اصغر کا کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اگر جہنم میں گیا بھی تو جہنم سے سزا کٹنے کے بعد وہ آئے گا، مخلد فی النار نہیں ہوگا. لیکن شرک اکبر کا کرنے والا یہ مخلد فی النار ہوگا اگر اسی پر مر جاتا ہے. تو یہ پہلی چیز ہے کہ جس سے ایک شخص، اب دیکھیں بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں. مشرکین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے، جب ان سے کہا جاتا کہ تم یہ دیوی دیوتاؤں کو کیوں پکارتے ہو، کیوں جاتے ہو ان کے پاس، تو کیا کہتے تھے کہ ہم ان کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کے لیے نہیں جاتے، بلکہ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کرتے ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بس اس مقصد سے جاتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے ہمیں اللہ سے قریب تر کر دے. اور یہی لوگ، جو لوگ کرنے والے ہیں، قبر کے جو پجاری ہیں، قبر کے پوجنے والے ہیں، یہ سب بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو مشرکین رکھا کرتے تھے. کہتے کہ یہ ان کی پہنچ ہے، ہم ان کی عبادت کرنے نہیں جاتے ہیں. ان کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، نظر مانتے ہیں، وہاں جا کر کے ذبح کرتے ہیں. تو یہ جو عمل ہے شرک اکبر، یہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے. کوئی بھی ہو دنیا کے اندر، قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ اہل کتاب میں سے جس نے بھی شرک اور کفر کیا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جس نے بھی کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، آپ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور یہ بدترین لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو شرک کا انجام بہت خطرناک ہے، یہ ایسا عمل ہے. اب اسلام کو نہ مان کر کے کوئی آدمی اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہراتا ہے. اب بہت سارے لوگ اسلام کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی شرک کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر و بیشتر لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پھر بھی شرک کرتے ہیں. مشرکین کیا کرتے تھے، جب ان سے کہا جاتا کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، تو کہتے کہ اللہ ہے. لَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہ جب ان سے آپ پوچھیں کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، کون چلا رہا ہے سب کچھ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ. لیکن پھر بھی کیا کرتے تھے، ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن الوہیت میں جب عبادت کی بات آتی تو وہاں اللہ رب العالمین کی عبادت چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرتے. تو یہ اسلام سے نکلنے والا کام ہے. اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے، شرک اکبر، تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے دل سے اور شرک سے باز آ جائے، اللہ سے معافی مانگے. اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. اگر مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق مل گئی، اللہ رب العالمین سے اگر دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. لیکن شرک پر مرتا ہے، موت اس کی شرک پر ہو جاتی ہے، تو پھر آخرت کے اندر نجات اور کامیابی نہیں ہے. دوسری چیز ہے کہ جس سے ایک شخص اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان میں واسطہ بنائیں. یہی ابھی عام ہے لوگوں میں. یہ دوسری چیز ہے. پہلی چیز اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرانا، اب نظر و نیاز کی بات ہو، استغاثہ کی بات ہو، جو بھی ہو. لیکن یہ جو ہے کہ اللہ رب العالمین اور اپنے درمیان میں کسی ایسے کو واسطہ بنانا، ایسے کا وسیلہ لینا کہ جس کے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں ہے. مان لے ایک آدمی ہے، دور ہے، سن نہیں سکتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ ہماری پریشانی کو دور کر دو، یا ہمیں بچہ دے دو، یا بیٹا دے دو، بیٹی دے دو. اب بھائی یہ سب کام تو اللہ کا ہے نا، اللہ مارنے والا ہے، جلانے والا ہے. کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے ملک نمرود کے ساتھ مسئلہ کیا. اس نے کیا کہا کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں، جبکہ مارنے اور جلانے کا کام اللہ رب العالمین ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہارے اندر مارنے اور جلانے کی طاقت ہے تو اللہ رب العالمین تو سورج کو پورب سے نکالتا ہے نا، پچھم سے نکال دے. فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر. رسوا کیا وہاں. مارنے اور جلانے کی قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اولاد دینے کی قوت اللہ کے ہاتھ میں. اب ایک آدمی ہے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان میں کہتا ہے کہ ہم واسطہ بناتے ہیں. اب واسطہ بناتے ہیں کیا ہے
کہ اس کو پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا کہ ہماری یہ پریشانی دور کر دو، وہ پریشانی دور کر دو، یا مان لے کہ اس سے طلب کرتے ہیں، شفاعت طلب کرتے ہیں۔ کوئی آدمی عبد القادر جیلانی کو بلاتے ہیں کہ میری مدد کرو، علی کو بلاتے ہیں، فلاں کو بلاتے ہیں، یا کوئی آدمی کہے کہ یا محمد میری دعا سن لو، مجھے معاف کر دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو، میری پریشانی دور کر دو، میری سفارش کرو، یہ سب اگر کوئی دنیا کے اندر اب کرتا ہے تو چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کیوں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سن سکتے، اس کو بھی پکارنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں۔ تو یہ شرک میں آتا ہے کہ ایک آدمی ایسے کو، اور یہاں وسیلہ سے مراد جو ما فوق الاسباب ہو، جو تحت الاسباب ہو، جائز ہے۔ تحت الاسباب کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی کی سامنے میں اس کے اندر وہ چیز ہے، وہ کر سکتا ہے، تو وہاں کہا جا سکتا ہے۔ مان لیں کہ آپ کسی سے کہیں کہ مجھے 200 روپے کی ضرورت ہے، آپ وقتی طور کے لیے ہیلپ کر دیں، ہم آپ کو دے دیں گے۔ اگر ہوگا تو وہ آپ کی مدد کریں گے، نہیں ہوگا تو کیا کہیں گے کہ نہیں میرے پاس۔ لیکن وہی چیز اگر آپ کہیں کہ مرے ہوئے سے جو سالوں پہلے مر گیا ہے، قبر کے اندر ہے، آپ کہیں کہ مجھے پیسے دے دو، مدد کر دو، میری سفارش کرو، فلاں تک پہنچاؤ، اللہ تک، یا یہ کہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ مجھے اولاد دے دو، تو اولاد دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اب وہاں جا کر کے لوگ بابا کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جھولیاں پھیلاتے ہیں اور اس سے طلب کرتے ہیں، تو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو وسیلہ بنائے جو کہ ما فوق الاسباب ہے۔ اب آدمی کوسوں دور ہے، اس کو پکار رہا ہے جو کہ سن نہیں سکتا، تو یہ سننے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پکارے، کس سے استغاثہ کیے؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفون، کس کو پکارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کس سے استغاثہ طلب کرتے تھے؟ آج لوگ پیر فقیر کس کو خود ساختہ پیروں کو لوگ پکارتے ہیں، ان سے حاجت روائی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ تو اللہ اور اپنے درمیان میں کسی کا واسطہ اگر کوئی بنا کر کے اسے پکارتا ہے تو یہ بھی عمل ایسا ہے کہ اسے دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، یا اس کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، توکل اور بھروسہ کرتا ہے، اس سے خوف کھاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہی کر سکتا ہے۔ تو جو کام اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ کام کسی اور کے ساتھ اگر کرے جو کہ ما فوق الاسباب ہے، تو یہ عمل ایسا ہے کہ اس کے بارے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نے نقل کیا ہے کہ یہ اجماعی طور پر کافر ہے۔ اللہ اور اپنے درمیان میں کسی اور کو وسیلہ بنائے جس کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے اس میں کہ جو شخص مشرکین کو کافر نہ کہے، من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرہم او صح مذہبہم، کہ جو شخص مشرکین کو کافر نہ جانے یا اس کے کفر میں شک کرے یا اس کے مذہب کو اچھا جانے، یہ عمل ایسا ہے کہ جس سے ایک انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مشرک کو مشرک جاننا ہے، چاہے اہل کتاب میں سے ہو، چاہے جو بھی ہو، دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ جو بھی ماننے والے ہیں وہ سب باطل پر ہیں، حق پر ہے ہی نہیں۔ تو مشرک چاہے اہل کتاب میں سے ہو، جو بھی ہو، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، یہ سارے کے سارے۔ تو مشرک کو کافر جاننا ہے۔ اگر کوئی آدمی کافر اس کو نہیں جانتا ہے یا اس کے کفر میں شک کرتا ہے، کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ کیسے کافر ہو سکتا ہے۔ اب یہود و نصارہ کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی پر ایمان نہیں لائے پھر بھی جنت میں جائیں گے، حالانکہ نبی پر ایمان لائے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ شہادتین ہے نا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرے، یعنی اللہ کو اپنا معبود برحق مانے، اس کی عبادت کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کوئی اقرار نہ کرے، یہ کہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، تو جنت میں نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس امت میں جو بھی میرے بارے میں سنے، چاہے اہل کتاب میں سے جو بھی ہو، اور
میرے اوپر وہ ایمان نہ لائے یا جو کچھ دے کر کے میں بھیجا گیا اس کو نہ مانے بغیر ہی وہ مر جاتا ہے تو جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ تو مشرکین کو کافر جاننا ہے، اس کے مذہب میں یا اس کے کفر میں شرک نہیں کرنا ہے، اور اس کے مذہب کی تصحیح بھی نہیں کرنا ہے کہ اس کا مذہب جو ہے وہ صحیح ہے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ شخص اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین، اللہ کا راستہ، اللہ کا طریقہ صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی راستہ آدمی چلے نا تو اللہ رب العالمین اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں قبول کرے گا، اور آخرت کے اندر ایسا شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو کافر کو، مشرک کو کافر جاننا ہے، اس کے کفر ہونے میں، کافر ہونے میں شک بھی نہیں کرنا ہے، اور نہ تو اس کے مذہب کو اچھا ماننا ہے۔ اتنا جان لینا چاہیے ہر شخص کو کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے بھی باطل ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کے اوپر یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اسلام کو اپنائیں، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے رسول کو بھیجا ہے۔ رسول کو اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی صرف عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کفر نہ کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے، انسانیت کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر یہ واحد نبی ہے کہ جو ثقلین کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی اپنی قوم کی طرف، علاقہ کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے، ہر ایک کی طرف بھیجے گئے۔ اسی طرح سے اب قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو طاغوت کا انکار کرے گا، اب اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت ہو رہی ہے یہ سارا طاغوت ہے، سارا کچھ طاغوت ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط کڑا کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اور یہاں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ضروری ہے کہ آدمی معبودان باطلہ کا انکار کرے، اس کو غلط جانے۔ اب یہاں غلط جاننے کے حوالے سے کہ آدمی یا تو فعل سے بھی غلط جانے گا، زبان سے بھی غلط جانے گا، دل سے بھی غلط جانے گا۔ زبان سے غلط جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نکیر کرے، اس کے بارے میں بیان کرے کہ یہ باطل ہے۔ ہاتھ سے یہ ہے کہ ہاتھ سے بھی روکے، توڑے، دیوی دیوتا کی اگر عبادت ہو رہی ہے تو اس سب کو ختم کرے اگر طاقت ہے تو۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ یہ مراتب ہے۔ چوتھی چیز ہے کہ جس سے ایک شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، کہ کوئی آدمی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر کے آئے ہیں اس طریقہ سے بہتر کسی اور کا طریقہ ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم لے کر کے آئے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حکم دیا ہے اس سے بہتر فلاں کا حکم ہے، تو ایسا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ من اعتقد ان غیر ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدیہ، کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر کسی اور کا طریقہ اچھا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے علاوہ کسی اور کے حکم کو بہتر جانے، تو ایسا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جیسا کہ لوگ آج دنیا کے اندر طاغوت کے فیصلے کو افضل جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فیصلے دے کر کے گئے، جو سنا کر کے گئے، اسے نہ اپنا کر کے لوگ جو دنیاوی لیول پر جو قانون بناتے ہیں، جو قانون کے اسلام سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، اس قانون کو لوگ نافذ کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں آج دیکھیں دنیا کے اندر کہ کس طرح سے لوگ اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں اب اسلام کے اندر، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا نا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے اتارا ہے اس کے حساب سے اگر کوئی حکم نہ دے یا اس کے حساب سے فیصلہ نہ کرے تو ایسا شخص کافر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ،
ایسا شخص کافر ہے۔ دوسری آیت کے اندر ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسا شخص فاسق ہے۔ اب اسلام نے جو نظام، جو قانون اتارا ہے، چاہے حد کے معاملے میں ہو، چاہے حقوق کے معاملے میں ہو، بہت سارے لوگ اس کا رد کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اعتبار سے یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اب ایک آدمی ہے چوری کرتا ہے، چور کی سزا اسلام کے اندر حد ہے، ہاتھ کاٹنا ہے۔ یا مان لیں ایک شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے، اس کی سزا اسلام کے اندر کیا ہے؟ رجم ہے۔ اب کہے کہ نہیں، ابھی کے ماحول کے حساب سے، زمانہ کے حساب سے یہ حد قائم نہیں کیا جائے گا، اس کو رجم نہیں کیا جائے گا، یہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ یا مان لیں کہ عورت کو میراث دینے کی بات آئے تو کہے کہ نہیں، سیم سیم دیں گے، برابر برابر دیں گے، مرد عورت کو برابر برابر۔ تو ایسا نہیں، اسلام کے حکم کے حساب سے اگر کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہے تو ایسا شخص کافر ہے، فاسق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، اس سے بہتر دین کسی کا دین ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بہتر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اچھا کسی کا حکم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بہتر یہ حکم بہتر ہے، یعنی کسی اور کے حکم کو افضل جانے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ سے بہتر کسی اور کے راستہ کو بہتر جانے، تو ایسا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام سے نکلنے والے امور میں سے ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے اس سے بغض رکھے، پسند نہ کرے، ناپسند کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے اس میں سے کسی حکم کو یا کسی بات کو یا کسی چیز کو وہ پسند نہ کرے، چاہے پورے کو نہ مانے یا چاہے ایک جز کو نہ مانے، کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے، چاہے کہ اس پہ وہ عمل بھی کرے تو ایسا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے۔ عمل بھی کرتا ہے، ایک چیز کو نہیں مانتا ہے، دوسری چیز کو مانتا ہے، تو ایسا شخص یعنی یہاں بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے۔ من ابغض شیئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به کفر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے اسے اگر ناپسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ دیکھیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنانا کتنا ضروری قرار دیا ہے۔ فلا وربك لا يؤمنون، کہ تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ہاں آپ کو جب تک اپنے اختلافی معاملات میں حاکم نہ تسلیم کر لی، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، ہاں جو آپ فیصلہ سنائے، جو رسول فیصلہ دے اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر تنگی بھی محسوس نہ کرے۔ اب یہاں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہی نہیں مانتے ہیں، پسندے نہیں کرتے ہیں، تو ایسا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اگر عمل بھی کرے تو بھی فائدہ نہیں، اور یہ اعتقادی منافق یہاں ہیں۔ منافقین یہی نہ کرتے تھے، بس اوقات جنگ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جاتے تھے، اپنے آپ کو اسلام ظاہر کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کہ یہ منافق، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، اور یہ جو اعتقادی منافق ہے جہنم کے سب سے نچلے کھائی میں ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے فرمایا کہ سب سے نچلا کھائی ہے۔ منافق کے بارے میں کہ منافق ایک تو اعتقادی منافق ہے اور دوسرے کہ عملی منافق ہے۔ اعتقادی منافق سے مراد کہ ظاہری طور پر اسلام کو ظاہر کرے لیکن دل کے اندر کفر کو چھپائے، اسلام سے دشمنی رکھے، رسول اللہ سے دشمنی رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کو نہ مانے، اللہ کے حکام کو نہ مانے، تو ایسا شخص یہ اعتقادی منافق۔ اور اعتقادی منافق کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے نچلا کھائی ہے ان کے لیے۔ لیکن عملی منافق سے مراد یہ ہے کہ عمل طور پر ایک شخص کہ اسلام کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اسلام سے بغض نہیں رکھتا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے کر کے بھیجے گئے اسے ناپسند نہیں کرتا، سب کچھ مانتا ہے، لیکن عملی طور پر کچھ افعال ایسے ہیں کہ جن میں سے کسی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے اندر یہ تین چیزیں آ جائے وہ پکا منافق، پکا خالص، کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھی جائے امانت کے اندر خیانت کرے۔ آیت المنافق ثلاثہ، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔
یہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جھگڑے تو گالی گلوچ تک پہنچ جائے، یہ بھی ہے۔ تو اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک صفت آ جائے کسی مسلمان کے اندر تو یہ منافق ہے، عملی منافق ہے، عمل طور پر۔ لیکن تینوں اگر آ جائے کسی کے اندر یا چاروں صفتیں آ جائے تو یہ خالص پکا منافق ہے۔ لیکن یہ اسلام سے نہیں نکلتا، اسلام سے باہر نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ اعتقادی منافق جو کہ دل کے اندر کفر چھپائے ہوتا اور اوپر سے اسلام کو ظاہر کرتا ہے، یہ شخص اسلام سے باہر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام سے نکلنے والے کام میں سے ایک کام یہ ہے کہ دین کی بات کے ساتھ مذاق کرے، ٹھٹھا کرے، یا اللہ رب العالمین نے جو کچھ دین اتارا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے ساتھ وہ استہزاء کرے، یا اسلام نے جو سزا اور جو عذاب مقرر کیا ہے اس کے ساتھ آدمی استہزاء کرے، یا جو ثواب مقرر کیا ہے اس کو لوگ ہنسی مذاق میں اڑائے اور یہ کہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہونے والا۔ تو ایسا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مان لے کوئی آدمی جنت اور جہنم کو نہ مانے، یہ کہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ نہیں اٹھنا ہے، جو بھی یہ ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی آدمی مذاق کرتا ہے تو ایسا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ٹھٹھا مذاق کرنا یہ درست نہیں کہ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ یا اللہ کی آیتوں کے ساتھ یا اللہ کی کتاب کے ساتھ یا رسول اللہ کے ساتھ کوئی آدمی استہزاء کرے، مذاق اڑائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے، قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ یہاں اللہ رب العالمین اب تبوک کے موقع سے کچھ تھے نا ایسے جو مسلمانوں کے خلاف یہ کہے کہ یہ بزدل ہے، اور جب ان کا سامنا ان کے سامنے والے دشمن سے ہوگا تو ان کی حالت ایسی ہو جائے گی، تو اللہ رب العالمین نے آیت اتارا۔ تو پھر منافقین کیا کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو یوں ہی کھیل تماشے میں یا اسی منہ سے یہ بات نکل گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ یہ ٹھٹھا اور مذاق کرنے کے لیے اللہ ہی اور اللہ کی آیتیں اور اللہ کی کتاب یا اللہ کے رسول یہی سب رہ گئے ہیں تمہارے لیے کہ تم ان کے ساتھ مذاق کرو، ٹھٹھا کرو اور مذاق کرو۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیسے ان منافقوں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ تو جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے یا دین کی کسی بات کو لے کر کے آدمی استہزاء کرے، اس کو نہ مانے اور اس کو مذاق سمجھے، تو ایسا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ اب بہانہ مت کرو، ایمان لانے کے بعد اب تم بے ایمان ہو گئے، بے دین ہو گئے۔ اسی طرح سے اسلام سے نکلنے والے امور میں سے ایک یہ ہے کہ جادو کرنا کروانا، یا جادو سے راضی ہونا، کرنے والے سے راضی ہونا۔ یہ جادو اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو یہ بھی عمل صحیح نہیں ہے۔ علماء کے یہاں اختلاف ہے کہ اسے اسلام سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ہاروت ماروت کے بارے میں وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر، کہ ہاروت اور ماروت کو اللہ رب العالمین نے بطور آزمائش کے بھیجا تھا۔ تو یہ دونوں کہتے ہیں جادو سکھانے سے پہلے وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ، کہ جادو سکھانے سے پہلے کہتے کہ ہم بطور آزمائش کے آئے ہیں، ہم فتنے کے طور پر بھیجے گئے ہیں، تم کفر مت کرو۔ لیکن پھر بھی لوگ کیا کرتے، جادو سیکھتے تھے۔ جادو میں کیا ہوتا ہے، لوگ جنات سے استعانت طلب کرتے ہیں۔ اب غیر اللہ سے استعانت طلب کرنا ظاہر سے بات ہے، اسلام سے نکلنے والی بات ہے، یہ اسے نکل جائے گا آدمی۔ لیکن دنیاوی چیز میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ شرک کے دائرے میں نہیں ہے، تو چونکہ یہ جادو کرنا یہ جائز نہیں ہے، سیکھنا یا سکھانا جائز نہیں ہے، اس سے راضی ہونا، اس کو پسند کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یہ جادو کرنا، اور جادو کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ کفریہ کام ہے، لہذا اس سے ایک شخص کو بچنا چاہیے۔ تو یہ جو عمل ہے اس سے بھی آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے اسلام سے خارج کرنے والے جو کام ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ مشرکین کی آدمی مدد کرے، مشرکین کی مدد اور معاونت کرے۔ کس پر؟ مسلمانوں پر۔ مظاہرۃ المشرکین و معاونتہم علی المسلمین۔ بہت سارے لوگ ابھی کے دور میں کیا کرتے ہیں کہ مسلمان کے خلاف
غیر قوم کو ابھارتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دبائیں۔ تو اگر دین والی بات ہے، دین کو لے کر کے اگر کوئی آدمی مسلمان کی مدد نہ کر کے مشرکین کی مدد کرتا ہے یا ہیلپ کرتا ہے اور مسلمان کو مارواتا ہے، پٹواتا ہے، اس طرح سے مسلمان کو ختم کروانا، مشرکین کی مدد کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ گویا کہ اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو اسلام نے فرمایا ہے۔ اسلام نے کیا فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ ایک مسلمان سے ہی دوستی کرے، مسلمان کے علاوہ کسی اور سے دوستی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ دلی دوستی صرف اسلام سے ہے، یہ الولا والبرا کا معاملہ ہے۔ دوستی اور دشمنی کی جو بات آتی ہے تو دوستی کریں گے تو مسلمان سے کریں گے، مسلمان ایمان والوں سے، ایمان والے کے علاوہ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن یہ مومن کے علاوہ کسی اور کو دوست نہیں بناتے، کافر کو دوست نہیں بناتے۔ تو یہ جو عمل ہے، اگر کوئی آدمی مشرکین کی مدد کرتا ہے مسلمان کے خلاف، چاہے ہتھیار دے کر کے مشرکین کی مدد کرتا ہے کہ لو مسلمان کو مارو، مسلمان پہ ظلم و زیادتی کرو، تو اگر کوئی شخص اسلام کا ماننے والا ہے مشرکین کی اعانت کرتا ہے یا اس کی مدد کرتا ہے، معاونت کرتا ہے، تو ایسا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جو بھی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ دوستی جو بھی کرے گا، اب مشرکین یا کفار کے ساتھ ظاہری لین دین کا معاملہ ہو، دینی بات نہ ہو، دین کا مسئلہ نہ ہو، تو ظاہری لین دین کیا جا سکتا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، یہ قاعدہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ ظاہری لین دین، کاروبار اور تجارت کا معاملہ ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دین والی بات ہو، دین کا جہاں معاملہ ہو، تو اگر کوئی آدمی ان کے تہوار میں جا کر کے ان کی مدد کرے، معاونت کرے، خوشی منائے، تو یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں۔ تو مسلمان کے خلاف مشرکین کی مدد کرنا یہ ایسا فعل ہے کہ جسے انسان اسلام سے باہر ہوتا ہے، اس سے دوستی آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ اور نوی چیز ہے اس میں کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے، یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابھی کے دور میں کہ بعض لوگوں کے لیے جائز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے باہر رہ سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نکل سکتا ہے، نکل کر کے اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے خضر علیہ السلام الگ تھے، اس کو لوگ دلیل بناتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اگر کوئی نکلتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے نکلنا، اور اس کو اگر کوئی آدمی اچھا سمجھے اور یہ کہے کہ یہ درست ہے، صحیح ہے، تو شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کی طرف بھیجے گئے تھے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں سارے لوگوں کی طرف میں بھیجا گیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اگر کوئی آدمی نکلتا ہے اور اس کو کوئی جائز سمجھتا ہے، درست سمجھتا ہے، تو یہ صحیح نہیں۔ جہاں تک خضر علیہ السلام کی بات ہے تو موسیٰ علیہ السلام تو پوری انسانیت کے لیے آئے نہیں نہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اور یہ بھی کہ خضر کے بارے میں نہیں آتا ہے کہ اس نے اس کی مخالفت کی، ایسا نہیں آتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا کے اندر آخری رسول آئے اور آپ پوری انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اگر کوئی نکل کر کے زندگی گزارے گا یا اور راستہ چلے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کو اگر کوئی اچھا سمجھے کہ بعض لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نکلنا یہ جائز ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے عقیدہ کی اصلاح کرے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، اور اتنا جان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نکل کر کے کوئی آخرت کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور 10ویں چیز ہے اس میں کہ دین سے اعراض کرنا۔ دین سے اعراض کرنا، نہ تو دین سیکھنا اور نہ عمل کرنا، نہ تو تعلیم لینا اور نہ تعلیم لے کر کے عمل کرنا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرمایا ہے
ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها ان من المجرمین منتقمون۔ اب یہ جو عمل ہے کہ الاعراض عن دین اللہ رب العالمین کے دین سے آدمی برغبتی برت لے، تعلیم بھی نہ لے اور نہ تو عمل کرے۔ اب کوئی آدمی تعلیم نہ لے، اب یہاں تعلیم سے مراد جو بنیادی چیز ہے وہ کم سے کم آدمی سیکھے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اب یہ تو ملے کی لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ اب یہاں علم ضروری قرار دیا ہے کہ آدمی جانے، علم جانے، یعنی توحید کے بارے میں، نماز کے بارے میں، یہ سب جو بنیادی چیز ہے اس کے بارے میں آدمی جانے۔ تو ایک شخص کے دین سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہے، دین نہ سیکھتا ہے اور نہ عمل کرتا ہے، تو یہ بھی ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیتیں پڑھی جائے یا نصیحت کی جائے اللہ رب العالمین کے بارے میں، پھر اسے وہ اعراض کرے۔ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، اللہ رب العالمین انتقام لے گا۔ تو یہ جو عمل ہے یہ 10 اختصار کے ساتھ، اس کے علاوہ اور بھی ہے، بہت سارے لوگ حلال کو حرام اور حرام کو حلال گردانتے ہیں، بہت سارے دنیا کے اندر ہے، دیکھیں نا۔ تو یہ اختصار سے اس میں جو باتیں آئی ہیں نا یہ بڑی اہم ہے، آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں کو جان کر کے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرے اور یہ جانے کہ اگر ان میں سے کسی کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خطرہ ہے۔